جہاں بھی آپ زندگی میں عظمت قرآن پہ تقریر کریں گے تو وہاں یہ چیز ضرور بیان کرنی ہے انشاءاللہ کہ نزول قرآن، ضرورت قرآن اور صداقت قرآن، پھر اس کو آگے چلائیں گے. تو یہ عوام و خواص کے لیے سمجھنا ضروری ہے. آپ خواص ہیں، عوام عام ہیں. الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز. الرحمن الرحیم. نزل به الروح الامین. صدق اللہ العظیم. عزیز طلبہ کرام، کچھ چیزیں ہر سال شروع میں بیان ہوتی ہیں جن کو مبادی کہا جاتا ہے، اور یہ اکثر ایک ہفتہ لگ جاتا ہے. تو آج یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں 3 چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے: نزول قرآن، ضرورت قرآن اور صداقت قرآن. آپ شوق رکھتے ہیں اور ہونی چاہیے. انسان خطیب بھی ہو، مقرر بھی ہو، مدرس بھی ہو، سونے پہ سہاگا ہے. تو جہاں بھی آپ زندگی میں عظمت قرآن پہ تقریر کریں گے تو وہاں یہ چیز ضرور بیان کرنی ہے انشاءاللہ کہ نزول قرآن، ضرورت قرآن اور صداقت قرآن، پھر اس کو آگے چلائیں گے. تو یہ عوام و خواص کے لیے سمجھنا ضروری ہے. آپ خواص ہیں، عوام عام ہے. نزول قرآن، قرآن کا اترنا، یہ ذہن میں آ جائے کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کا جو نزول ہے، آخر یہ کس کا حکم ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے. وہ تو آپ خطیب لوگ ہیں. نزل به الروح الامین، جبرائیل امین لے کے آئے. رمضان میں آئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کس پہ اتارا گیا؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نزل علی محمد، نزل علی محمد. حضور علیہ السلام پہ نازل کیا گیا. اور اس کا مشن کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے یہ حکم ڈی سی کا ہے، ایس پی کا ہے، ایس ایچ او کا ہے، تو لوگ ڈر کے اسے اہمیت دیتے ہیں. قرآن مجید حکم ہے اللہ کا، اتارا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ ڈر عظمت کے ساتھ ہوگا، یہ اہمیت عظمت کے ساتھ ہوگی. حذیفہ اور حیدری بیٹھے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، کیڑے مکوڑے زہریلے سے ڈرتے ہیں، بولے کتے سے ڈرتے ہیں. یہ ڈر اور ہے. لیکن اللہ رب العزت، اس کا جو دل میں ڈر ہے وہ عظمت کی وجہ سے ہے، وہ ایک ہیبت کی وجہ سے ہے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے فرشتے بھی کانپ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جب یہ نسبت آدمی سن لے گا کہ یہ قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ نزل به الروح الامین تبارک الذی نزل الفرقان ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ادھر
للمتقین، ہے نا؟ جب یہ چیزیں ذہن میں آئیں گی، قرآن مقدس کی اہمیت آئے گی کہ اس کا نزول ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ایسے چلائیں گے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا، اس کا اعجاز دیکھیں، اس کی فصاحت و بلاغت دیکھیں، اس کا عدم تعارض دیکھیں، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں اور تکرار بھی کریں، بڑے ساتھی تکرار کرائیں۔ قرآن مجید کا نزول اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں 250 دفعہ حلال کا ذکر ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اپنے مادہ کے ساتھ۔ لفظ حلال ضروری نہیں نا کہ ہر جگہ حلال، اپنے مادہ کے ساتھ۔ مادہ کا یہ مطلب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے ضربا، دوسرا کہتا ہے یضرب، تیسرا کہتا ہے اضرب، چوتھا کہتا ہے لا تضرب، ایک کہتا ہے اضرب، ایک کہتا ہے لا تضرب۔ تو اب اس سب کو گن کے کہیں گے ضرب اپنے مادے کے ساتھ اتنی دفعہ آیا ہے، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ضربا سے ضربا مراد نہیں، ضربا سے مادہ ضربا مراد ہے نا۔ اس لیے قرآن مقدس میں 250 دفعہ حلال کا ذکر آیا ہے بمادتی ہی، اپنے مادہ کے ساتھ، اور 250 دفعہ ہی حرام کا ذکر آیا ہے بمادتی، اپنے مادہ کے ساتھ۔ آخر نزول اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اتنی بڑی ترتیب یار، اتنی بڑی ترتیب، جس طرح کے جزاکم اللہ، جس طرح کے چھوٹے مجھے کہا دینا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اس کو یوں بیان کیا کرے، اللہ کا نظام بہت مضبوط ہے۔ سورج چاند کے ٹائم میں نہیں، چاند سورج کے ٹائم میں نہیں۔ کتنا زبردست نظام ہے۔ دنیا میں آنا بچے کا، یہ کتنا زبردست نظام ہے۔ بارش کا ہونا، یہ کتنا زبردست نظام ہے۔ فصلوں کا اپنے ٹائم پہ اگنا، یہ کتنا زبردست نظام ہے۔ موت کا اپنے ٹائم پہ آنا، یہ کتنا زبردست نظام ہے۔ اس کو یوں چلائیں گے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سمجھ بات؟ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ قرآن مجید میں 250 دفعہ حلال بمادتی ہی آیا ہے، اور حرام چیزوں کا ذکر بھی 250 دفعہ۔ ذرا اس میں غور کرو نا، تمہیں بہت کچھ سمجھ آئے گا کہ کیوں 250 دفعہ ہے۔ آخر اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ قرآن مجید میں وعدے کا ذکر بمادتی ہی، الا ان وعد اللہ حق وغیرہ، یہ 1000 دفعہ آیا ہے، اور وعید کا ذکر بھی 1000 دفعہ ہے۔ وعدہ ہے کہ آدمی کسی سے وعدہ کرے، وعید ہے اس کو ڈرائے۔ ادیبانہ انداز میں یوں سمجھو، اصل عید وہ ہوتی ہے جس کے بعد وعید نہ آئے۔ وہ قیامت کے دن ہوگا جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، ہنستے ہوئی جنتی جنت کی طرف جائیں گے، اللہم اجعلنا منہم۔ یہ دنیا میں عید ہے، سال میں 2 دفعہ ہے، خوشی منانی ہے، لیکن اس عید کے بعد وعید آ رہی ہے، حساب و کتاب ہے۔ اصل عید وہ ہے جس کے بعد پھر وعید نہیں، جنت میں چلا گیا پھر کبھی وعید نہیں ہے۔ تو 1000 دفعہ مولوی صاحب وعدے کا ذکر ہے، اور 1000 دفعہ ہی وعید کا ذکر ہے نزول نزل بہ الروح الامین ہے یا کہ نہیں ہے؟ وہ فرق لگا ہے۔ 1000 دفعہ وعدہ، ایک بھی کمی نہیں ہے، یہ 1000 دفعہ وعید ہے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضدوں کے ساتھ۔ مولانا 1000 دفعہ قرآن مجید میں امر کا ذکر آیا بمادتی، امر اللہ تعبدوا الا اللہ وامر بالعرف، آپ سمجھ گئے ہوگے، ونہی عن المنکر۔ تو امر کا ذکر 1000 دفعہ قرآن مقدس میں بمادتی ہی آیا ہے، اور 1000 دفعہ نئی کا ذکر آیا، ان الصلاۃ تنہی
عن الفحش تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بمادتہ آیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ نماز کے بعد یہاں سے چلیں گے، لیکن آج کے سبق کو کور کریں گے ایسے کہ قرآن مجید میں 3 چیزیں سمجھنی ضروری ہے: نزول قرآن، ضرورت قرآن، صداقت قرآن. ابھی نزول قرآن پہ بات ہوگی، پھر ضرورت قرآن، صداقت قرآن. آج یہ سبق ہوگا انشاءاللہ العزیز. 2-3 دن اور لگائیں گے. ربنا تقبل منا. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ارشاد التوحید و سنہ کا طرح امتیاز ہے، یہ جب بھی آپ زندگی میں عوام میں بیان کریں تو یوں کہا کریں کہ اصل جماعت کامیابی والی وَأَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اطیعوا اللہ وَأَطیعوا الرسول اہل سنت والجماعت ہے. اشاعت التوحید والسنہ، کیونکہ اہل سنت والجماعت میں 2 نمبری شروع ہو گئی تھی. ہمارے اکابرین نے ساتھ اشاعت التوحید والسنہ بڑھایا، ورنہ اصلاً ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اشاعت التوحید والسنہ، تاکہ وہ 2 نمبری کا لیبل جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہماری جماعت کا طرح امتیاز ہے قرآن مجید کی خدمت کرنا. آج ہم نے 3 چیزیں سمجھنی ہے: نزول قرآن، ضرورت قرآن، صداقت قرآن. نزول قرآن یہ سمجھ آیا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور یا ڈی سی کا حکم ہے، عمران خان منحوس کا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، فلاں کا حکم ہے. یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، نزول قرآن. پھر اس پہ میں نے آیت پڑھی ہے: نزل بہ الروح الامین. سبحان اللہ. جبرائیل امین نبی علیہ السلام کے پاس تقریباً 25,000 دفعہ تشریف لائے. سبحان اللہ. جبکہ اور انبیاء کے پاس زیادہ سے زیادہ 50-53 دفعہ آئے، جہاں تک میری معلومات ہے. کسی کے اس کے زیادہ ہو تو مجھے بتا دینا، میں علم میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی غلطی نکال. 25,000 دفعہ تشریف لائے، اور ایک دفعہ نہیں آئے کچھ دن. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل کیوں نہیں آتے ہو؟ فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، ہم رب کی اجازت کے ساتھ آتے ہیں. میں خطیبانہ انداز میں کہتا ہوں کہ فرمایا عرض کی ہم اللہ کی حکم سے آتے ہیں، ورنہ ہماری تو مرضی ہے ہم ڈیرہ ہی مدینے میں لگا. کہو سبحان اللہ. وما نتنزل الا بامر ربک. جی تو نزل بہ الروح الامین. پھر میں نے کہا 250 دفعہ حلال کا ذکر ہے، تو 250 دفعہ حرام کا ذکر ہے. کیوں؟ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اس سے میں نے استدلال لیا کہ اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے، ہر چیز میں، خوراک میں، رزق میں، اولاد میں، آنے جانے میں، موت و حیات میں. 1000 دفعہ وعدے کا ذکر ہے تو 1000 ہی دفعہ نہی کا ذکر ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. 1000 دفعہ وعدے کا ذکر، 1000 دفعہ وعید کا ذکر ہے، 1000 دفعہ امر ہے، امر اللہ تعبدوا یا تامرون، اور 1000 ہی دفعہ نہیں کا ذکر ہے. تو سمجھ رہے ہو کہ نظام کیسا ہے. تھوڑا سا اور چلتے قرآن مقدس میں. آپ دیکھیں قرآن مقدس میں دیکھیں 29 دفعہ عقل کا ذکر ہے. عقل اپنے مادہ کے ساتھ، افلا تعقلون یعقلون. اور 29 دفعہ نور کا ذکر ہے. تو معلوم ہوا عقل اور پھر عقل کا نور، یہ دونوں چیزیں ہیں قرآن مقدس میں. عقل کا ذکر ہے، پھر نور کا ذکر ہے. ذرا میں انداز بدلا ہے، چیزیں وہی ہیں، ذرا غور کرنا. پھر قرآن مقدس میں آپ دیکھیں 32 دفعہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، 32 دفعہ برکت کا ذکر ہے. معلوم ہوا زکوٰۃ سے برکت آتی ہے. سمجھ لیں. قرآن مجید میں 75 دفعہ ذکر ہے مصائب کا. کتنے کا؟
اور 75 دفعہ ذکر ہے شکر کا اور صبر کا کہ مصائب آئیں برداشت کرنا. کیا کرنا؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. میرے پیارے پیغمبر فرما دو ہمیں جو کچھ پہنچے گا جو مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچے گا، وہ ہمارا کار ساز ہے. تو 75 دفعہ ذکر ہے مصائب کا، 75 دفعہ ذکر ہے شکر اور صبر کا. تو نزل بہ الروح الامین ہے یا کہ نہیں؟ قرآن مجید اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے جی. اور قرآن مجید میں 88 دفعہ فرشتوں کا ذکر ہے اور 88 دفعہ شیطان کا ذکر ہے. آخر کیوں ہے؟ ایک ہے فرشتہ، وہ میں اور آپ نہیں، ایک ہے فرشتہ سیرت، ایک ہے شیطان، ایک ہے شیطان کی سیرت والا. تو اس لیے 88 دفعہ فرشتوں کا ذکر ہے، 88 دفعہ شیاطین کا ذکر ہے. کوئی بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نزول قرآن پہ بات ہو رہی. قرآن میں پہلی چیز ہے نزول قرآن. اس کو یاد کر رہے ہیں اسماعیل صاحب کل سنیں گے انشاءاللہ. پھر ایک دیکھیں مزے کی بات، بڑی دلچسپ بات، قرآن مقدس میں 115 دفعہ ذکر ہے دنیا کا. اعلموا انما هذه الحیات الدنیا لہو ولعب. ہے نا؟ دنیا کا ذکر کتنی دفعہ آیا مادر؟ 100. اور آخرت کا ذکر وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ وغیرہ، وہ بھی 115 دفعہ ہے. تو میرے خیال میں آپ کے ذہن میں پہلے تو یقیناً یہ بات ہے، آج پھر دوہرا لی کہ یار استاد ٹھیک کہتا ہے، یہ نزول اللہ کی طرف سے ہوا. اور نظام دیکھے کہ 115 دفعہ دنیا کا ذکر ہے، 115 دفعہ کس کا ذکر ہے؟ زندگی میں اس کو بیان کرو گے عوام کے سامنے کہ نہیں؟ علماء بھی خوش ہوں گے، دعائیں دیں. اور 145 دفعہ ذکر ہے زندگی کا. کس کا؟ تو 145 دفعہ ذکر ہے موت کا اپنے مادے کے ساتھ. تو معلوم ہوا زندگی اور ہے اور موت. زندگی میں روح مع جسد ہے جو دنیاوی زندگی ہے، اور موت میں روح کا جسم سے جدا ہونا، پھر وہ واپس نہیں آتی. چاہے وہ روح اشاعتیوں کی ہو، چاہے حیاتیوں کی ہو، چاہے سپاہ والوں کی ہو، چاہے مرکزی والوں کی ہو، چاہے آپ کی ہو، چاہے میری ہو. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ نے توفیق دی. تو آج کا ہمارا جو عنوان تھا، قرآن میں 3 چیزیں سمجھنی ہیں: نزول قرآن، ضرورت قرآن، صداقت قرآن. آج اجمالاً یا جامع معنی بات ہوئی ہے جتنی میں آپ کے لیے مناسب سمجھتا تھا نزول قرآن پہ. کل انشاءاللہ 2 اگلے عنوان کریں گے. کون سے؟ ضرورت قرآن اور صداقت قرآن. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ بڑی بیماریوں سے، سیء الاسقام سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرما. جو مبتلا ہے انہیں نجات عطا فرما. اللہم انا نسألک العافیہ والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ ان درویشوں کا دل فقیر کے ساتھ لگ جائے، فقیر کے دل میں ان کی زیادہ محبت آ جائے. اللہ یہ میری اولاد ہے، مجھے ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. میں ان کا باپ ہوں اور ہر کسی کا سبق میرے پاس ہے ترجمے کے حوالے سے. اللہ انہیں باپ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو ہم نے سراجی شروع کی تو جانتا ہے جس اخلاص سے میں نے کرائی. اللہ میرے نام اعمال، ان کے نام اعمال، خصوصاً میرے استاد جی کی روح کو، ان کے تمام اساتذہ کو ثواب پہنچا دو. اللہ باران رحمت نازل فرما. اللہ باران رحمت نازل فرما. اللہ باران رحمت نازل فرما. اللہ ہم سب کو، ہم گنہگار ہیں، اولیاء بنا. اللہ میرے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو اور پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو، اللہ میرے بھائیوں کو، خاندان کو، یہ جتنے بیٹھے ہیں ان کے خاندان، ان کے بہن بھائی، اے اللہ سب کی پریشانی دور فرما،
سب کو صحت عطا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ذرا مولانا